اسلام کے حوالے سے جب بھی ہمیں سوال کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب ہم قرآن سے دیں. تو اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، تو بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر ہم تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں، تو قرآن میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. اب یہ بات کہنے والے دو لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو یہ منکرین سنت میں سے لوگ ہو سکتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. ان کے لیے تو تشہد کا کیا معاملہ، ساری نماز ہی قرآن میں نہیں ہے، اس لیے قصہ ہی ختم. نہ کچھ بھی نہیں نماز کا لکھا ہوا، نہ نماز شروع کرنا، نہ رکعتیں، نہ پڑھنا، نہ سلام، نہ کچھ نہیں، پھر تو معاملہ ختم. اور اگر یہ مانتے ہیں کہ کلاس روم میں طالب علم کو پاس صرف کتاب نہیں ہوتی، استاد بھی ہوتا ہے جو نقشہ بنا کر سمجھاتا ہے، وہ کتاب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، کتاب کی تو وضاحت ہوتی ہے. بیوقوف ہیں جو استاد کی ضرورت نہیں سمجھتے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ کتاب سے کام چلتا تو جیسے کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتار دے کوئی لکھی لکھائی کتاب، کیسی اچھی بات تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ساری دنیا میں کتابیں پھینک دیتا، لوگ مان بھی جاتے کہ آسمان سے گری ہیں، اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، ایمان بھی لے جاتے. اللہ نے قرآن میں یہ جواب دیا کہ اس سے تو ساری اسکیم ہی تباہ ہو جائے گی، اس کتاب کی وضاحت کون کرے گا؟ جس کا جی چاہے گا مطلب یہ انتشار ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھ لیں کبھی کتاب کا نام نہیں آئی، اس کے ساتھ نبی آیا. اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر تو وہ بات ٹھیک تھی، چھپی چھپائی کتابیں بانٹی جاتی تھی. تو یہ ظالم لوگ ہیں جو نبی کو راستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. نبی کے بغیر کتاب نہیں سمجھی جا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ نبی ان سے جو کچھ ذکر ہوا اس کے بارے میں ہم پوری احتیاط کریں گے کہ وہ ویلڈ ہو، صحیح ہو، ڈالی نہ ہو، جیسے میں بیان کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا. ایک تو یہ گروہ ہے جو اس لائق ہی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے، یہ اللہ کے سپرد ہے. اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ جو ان میں سے کہتے تھے نا کہ قرآن میں سب کچھ ہے. اگر آپ کو ایک رسالہ ملے تقابل اربع، 4 نمازوں کا مقابلہ، تقابل اربع بہت ضروری ہے منکرین حدیث کے لیے کہ 4 آدمی اٹھے جنہوں نے کہا حلف اٹھا کر کہ اللہ کو حاضر ناظر ہم کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی نماز ہے. قرآنی نماز انہوں نے لکھی، موٹی موٹی کتابیں. عبداللہ چکرالوی تھا، پھر ایک رفیع الدین تھا، حشمت علی تھا، 4 قرآنی نماز. آپ وہ دیکھیں گے نا تقابل اربع نمبر 1 خانے پر شروع سے ایک بات پر متفق نہیں ہوگا، نہ نماز شروع کرنے پر، نہ ختم کرنے پر، نہ رکوعوں پر. کسی نے کہا نمازیں صرف 3 ہیں، کسی نے کہا 2 ہے، کسی نے کہا 4 ہے، کسی نے کہا 5 ہیں. قرآن سے جو ملا، کسی نے کہا رکھتے اتنی ہیں جتنی مسلمان پڑھتے ہیں، کسی نے کہا ہر نماز کی صرف 2 ہے. حیران. اب کسی نے کہا 2 سجدے ہیں رکعت میں، کسی نے کہا 1 سجدہ، کسی نے کہا قبلہ کی طرف پڑھنی ہے، کسی نے کہا نہیں قرآن بتاتا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے ادھر یہ مشرق کی طرف منہ کر کے سورج ادھر چلے جائے تو 4 نمازیں دیکھیں گے نا آپ کہیں گے توبہ توبہ توبہ. یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث نے فساد ڈالا ہوا. حدیث کی برکت سے تو ساری نماز شیعوں کی، خارجیوں کی، سنیوں کی، ہر ایک صرف سنتوں میں فرق ہے کہ یہ چیز جو ہے ہو جائے بہتر ہے، ورنہ نہیں. نقشہ جو ہے اس کا پوری ہے کہ کھڑا ہو قبلہ رخ، اللہ اکبر زبان سے کہے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن پڑھے، رکوع کرے، سیدھا کھڑا ہو، 2 سجدے کرے، پھر آخر میں درمیان میں تشہد پڑھے، آخر میں اور آخر پر جا کر کہے زبان سے السلام علیکم. یہ ہے وہ نماز جو ساری امت کی ایک حدیث کی برکت. وہ 4 نمازیں رسالہ تقابل اربع 4 میرے کتب خانے سے لوگ چوری کر لیتے، وہ ملے نا مولانا نور حسین گرداخی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ مان جائیں گے توبہ توبہ. یہ منکرین حدیث جو ہے دین کا مذاق اڑانا چاہتے. قرآن میں سے 4 نمازیں نکالی، ایک بات پر متفق نہیں ہے. دوسرا گروہ اگر منکرین حدیث نہیں تو دوسرا میرا ساتھی ہو سکتا ہے جو جعفری ہو. شیعہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کہاں قرآن میں، التحیات کہاں قرآن میں. یہ باتیں ان کی بیوقوفی جو کہتے ہیں نا ایسے وہ جاہل ہے کہ جعفری کو بھی نہیں جانتے. ورنہ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ اس سے کیا پوچھیں گے ہم کہ چھوڑو اور باتوں کو. جو تم کہتے ہیں شروع میں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے اللہ اکبر قرآن میں ہے؟ کوئی اللہ اکبر نہیں. اللہ ویسے کہتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، لفظ اللہ اکبر قرآن کا لفظ نہیں ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات کہ جو تم سبحان رب العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو
یہ کہاں سبحان ربی العظیم و بحمدہ قرآن میں؟ سبحان ربی شیعوں کی بات کر رہا ہوں، درمیان میں آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، جو بھی پڑھ رہے ہیں کہاں ہے؟ درود شریف بھی نہیں، حکم ہے درود پڑھو، لفظ تو نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں حدیث کے لیے۔ التحیات کا میں بتا دوں شیعہ دوستوں کو کہ التحیات شیعہ مذہب میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو چھوٹی نمازیں لکھ لی ہیں نا مختصر، اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا آدمی التحیات پر بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ کم سے کم تشہد ہے جسے وہ کہتے ہیں نماز ہوگی۔ یہ مختصر ترین، مگر مکمل پڑھیں گے نا التحیات، میرا آدھا گھنٹہ خرچ ہو جائے گا شیعوں کا التحیات۔ کوئی پڑھے جیسے اگر سیکھنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں العروۃ الوثقی اور سید کاظم جس کی کتاب کی آگے انہوں نے شرح لکھی، اتنی بڑی اونچی کتاب العروۃ الوثقی کہ اگر اہل بیت کا دامن پکڑتے اس کتاب کو لو کاظم، وہاں پڑھو التحیات، درمیانی اور آخری پتہ چلے کہ التحیات ہے ہی نہیں اور کتنا لمبا ہے۔ ہم تو التحیات للہ وصلو اتنا لمبا ہے کہ آدمی حیران رہتا، دعائیں دعائیں۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنے مسلکوں سے بھی واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے ایک ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں یار، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہے، لمبی نمازیں بھی ہیں۔ یہ شیعہ دوست اگر کبھی ملے تو میں اس کو دکھا دوں گا، کیا پوری التحیات یاد کرو۔ یہ مولانا دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے